ایمان میزاری کی گرفتاری اور 10 سال سزا پر سہیل افریدی نے بھی سخت رد عمل دیا ہے اور وکیلوں کو شرم دلائی ہے سہیل افریدی نے، کیونکہ دوستو سہیل افریدی وکلا تحریک شروع کرنے والے تھے بہت جلد، اور اس میں ایمان میزاری نے بھی اہم کردار ادا کرنا تھا اور وکلا تحریک کو سٹریٹ موومنٹ سے جوڑا جانا تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان میزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے تاکہ وکلا تحریک شروع نہ ہو۔ اب سہیل افریدی نے وکیلوں کو کیا شرم دلائی ہے اور سہیل افریدی کو کیسے گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی دوستو سٹریٹ موومنٹ چلانے جا رہے ہیں، اور اگر 8 فروری کی کال کامیاب ہوتی ہے تو سہیل افریدی کو گرفتار کرنا ناگزیر ہوگا، کیونکہ اگر یہ تحریک 3 دن چلتی ہے تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے اگر پاکستان پورا بند ہو گیا تو۔ اب یہاں پر سہیل افریدی نے دوستو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایمان میزاری اور ہادی علی کو ناحق گرفتار کرنا اور عدالت کا ناانصافی پر مبنی فیصلہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں، انصاف نہیں۔ آئین میں بولنے کی آزادی ہے، لیکن طاقتور کے لیے آئین اور قانون صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کمزور ہمیشہ مکڑی کی اس جالے میں پھنس جاتا ہے۔ وکلا کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں اور کسی سے اپنے ساتھ ظلم، جبر، فسطائیت اور غیر جمہوری رویے پر خاموش رہنے کا گلہ نہیں کرتے، لیکن جیسے صحافیوں میں سے پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور تمام صحافی اکٹھا نہیں ہوئے، آواز نہیں اٹھائی، تو باری باری سب کی باری آئی۔ اسی طرح پہلے انتظار پنجوتا کو اغوا کیا گیا، سب خاموش رہے، اور اب ایمان اور ہادی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر اب بھی وکلا برادری خاموش رہی تو اگلی باری ان میں سے ہی کسی کی ہوگی، تب کوئی آواز یا اقدام کام نہیں آئے گا۔ یعنی کہ سہیل افریدی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں، وکلا جو ہے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ اپنے لوگوں کے لیے تو آواز اٹھائیں، ایمان میزاری کے لیے تو آواز اٹھائیں۔ تو سہیل افریدی نے دوستو یہ سخت رد عمل جو ہے وہ دیا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ سب آئی ایس پی آر پر ہی الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایمان میزاری پر سخت تنقید کی تھی۔ اب جس پر آئی ایس پی آر نے تنقید کی تھی وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، ایمان میزاری تو جیل میں چلی گئی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ سہیل افریدی پر بھی تنقید ہوئی ہے تو سہیل افریدی کو بھی اب جیل بھیجا جائے گا، اور کس طرح دوستو بھیجا جائے گا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ریاست کس طرف جا رہی ہے اور کتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک طرف سہیل افریدی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کروا لیتے ہیں، آپ 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لیں۔ اب یہاں پر اگر دوستو سہیل افریدی 8 فروری کی کال واپس لیتے ہیں اور یہ چلیں چھوٹی سی ایک عمران خان کی ملاقات ان سے کروا بھی لیتے ہیں، تو آگے یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ سہیل افریدی کے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ آگے یہ 28ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، یعنی کہ 26ویں آ گئی، 27ویں آ گئی، اور اب آئے گی 28ویں آئینی ترمیم۔ اس 28ویں آئینی ترمیم میں دوستو کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑا جانا ہے، یعنی کہ صوبوں کے اختیارات، ایک تو صوبوں سے اختیارات واپس لے لیں گے، اور پوسیبل ہے کہ آئین میں یہ بھی درج کر دیا جائے کہ کے پی کے میں گورنر راج لگے گا، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی گورنر راج لگا دیا جائے اور کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو بھی یہ وفاق کا حصہ بنا دیں گے، وہاں حکومت ختم ہوگی، سہیل افریدی جیل میں جائیں گے، اور پھر جو ہے عمران خان کو بھی یہ لمبا جیل کے اندر رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔